لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آج سے ہمارا ٹاپک استنجا کرنے کا طریقہ۔ اس سے پہلے کریم لجپال آقا کا فرمان مبارک، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر، بچو تم پیشاب کے چھینٹوں سے، پس بے شک قبر کا جو عذاب ہے وہ زیادہ تر، اکثر و بیشتر جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم دو قبروں کے قریب سے گزرے، پاس سے گزرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب کیا جا رہا ہے۔ اور عذاب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ شخص کو جو چگل کرتا تھا، چگل خور چگلی کرتا تھا۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان مبارک ہے، آگے پہلے حدیث مکمل کر لوں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کھجور کی ٹہنی منگوائی، کھجور کی تازہ ٹہنی منگوا کر اس کو درمیان سے چیرا۔ چیرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہلی قبر والا، پھر دوسرے کو دوسری قبر والے پر لگا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی اس کے اوپر تازہ رہے گی، یعنی خشک نہیں ہوگی، تب تک ان کے عذاب میں تخفیف مطلب کمی کی جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک چیز تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ان کے عذاب میں تخفیف کی جا رہی ہے، کہ جو ان پر عذاب کیا جا رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوتی ان پر عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ اور دوسرا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر نیچے ہے، اوپر آپ کھڑے ہیں، اور آپ دیکھ کر ارشاد فرمائیں کہ ان کا عذاب ہو رہا ہے، ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر جو پہلا فرمان مبارک کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر، بچو تم پیشاب کے چھینٹوں سے، کہ قبر کے اندر جو عذاب ہے وہ انہی کی بدولت ہوتا ہے۔ حالانکہ پیشاب کے چھینٹے جو ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ قبر کے اندر جاتے اس کی بدولت عذاب کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اب اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم جاتے ہیں بڑے بڑے مالز کے اندر دیکھتے ہیں، ایئرپورٹس کے اندر دیکھتے ہیں، یا ہوٹلز کے اوپر دیکھتے ہیں، گھروں کے اندر، حتیٰ کہ گھروں کے اندر بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی سہولتیں آ گئی ہیں۔ یہ جدید ہو گیا نا اسلام، جدید اسلام نہیں، جدید دور ہو چکا ہے۔ اسلام تو ویسا ہی ہے جیسا تھا، اور ایسا ہی رہے گا جب تک ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے برگزیدہ بندے اور دین بیان کرنے والے ہیں۔ لیکن سوچنا اس معاملے میں چاہیے، اس معاملے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اب اسلام کے اندر استنجا کرنے کا بہت ہی پیارا طریقہ بیان کیا گیا کہ آپ نے بیٹھنا کس طرح ہے، آیا کہ کیا انداز ہے، واش روم میں جانے کے کیا آداب ہے۔ باتھ روم کے اندر اگر انسان جاتا ہے، بندہ جاتا ہے، عورت کے لیے علیحدہ طریقہ بیان کیا گیا، مرد کے لیے علیحدہ طریقہ بیان کیا گیا، اور ان دونوں کے لیے کیوں بیان کیا گیا یہ بھی بتایا گیا۔ اب انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں یہی کوشش کریں گے کہ آپ کو مکمل A to Z استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے، باتھ روم میں پاکی حاصل کرنے کا مکمل طریقہ جو بیان کیا جائے، آئندہ آنے والی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بفضل خدا بشرط زندگی آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔ اور اگر کوئی کسی قسم کا اس کے متعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی درپیش آنے والا، ضرورت زندگی میں پیش آنے والا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا بھی حل کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔